آج ذرا سست دکھ رہے ہیں، سو کے اٹھ کے آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 4 تک کا درس ہوا ہے سورہ تغابن کا. تغابن 4 آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، جس کی تمہید اور صفات یوں کرتے ہیں، ثم قال سبحانہ توبیخا علی من خرج عن رفقۃ عبودیت. کہ جو لوگ اپنی عبودیت یعنی اپنے رب کی پرستش اور عبادت سے، اپنے بندے ہونے سے جو نکل گئے ہیں، بڑی اہم بات کہتے ہیں. یعنی آپ کو عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عبد مانے ہوتا ہے بندگی کرنے والا، عبداللہ تو اللہ کی بندگی کرنے والا. تو جو لوگ اگر بندگی نہیں کرتے ہیں تو غوث کہتے ہیں وہ بندے ہی نہیں ہیں. جیسے جو فعل نہ کرے تو فاعل کیسے ہوگا، جو قتل نہ کرے تو قاتل کیسے ہوگا، تو جو عبادت نہ کرے وہ عبد کیسے ہوگا. علم دیکھیے وہ سب. تو عبد ہمیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں. تو غوث کہتے ہیں جو جس کا اسے احساس نہ ہو یا جسے اس بات کا احساس نہ ہو، اس کو ڈانٹتے ہوئے اللہ سبحانہ فرماتا ہے کیا؟ الم یاتکم ایھا المکلفون المنکرون بظہور الحق وثبوتہ وتحققہ فی الانفس والآفاق بالاستقلال والاستحقاق. اے مکلفو یعنی انسانیت، انسان ہی کو تکلیف دیا اللہ پاک نے. اے منکرو حق کے ظہور کے، یعنی حق ظاہر ہو گیا پھر بھی اس کا انکار کر رہے ہو نبی کی شکل میں. حق ثابت ہو گیا سارے جہان میں بالاستقلال اور بالاستحقاق، یہ بات طے ہو گئی. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہیں پہلی قوم کے کفار کی خبر تمہارے پاس نہ پہنچی؟ یہی بات. پہلی قوم، پچھلی قوم، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، ان قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کا انکار کیا تو میں نے کیا کیا؟ یہاں تک کہ نوح جو سگا بیٹا تھا انکار کیا تو میں نے ڈبو دیا. سگے بیٹے کو میں نے لحاظ نہیں کیا نبی کے انکار میں. تم تو اولاد بھی نہیں ہو، تم تو سگے بھی نہیں ہو. مان لو تو میرے ہو، نہیں مانو تو تم ان کے مطلب سگے بھی ہو کر کے میں عذاب دے دوں. پاک فرماتا کیا تمہیں نہیں آئی یہ خبر؟ فذاقوا وبال امرہم، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے امر کا وبال چکھا. لفظی ترجمہ یہ یعنی اپنے کیے ہوں کی سزا چکھی. وہ کیا ہے؟ اے کیف ذاقوا ضرر کفر، کس طرح ذائقہ لیا اپنے کفر کے ضرر کا اور اپنے شرک کے ضرر کا. من العذاب یعنی وہ عذاب النازل علیہم فی النشأۃ الاولی، جو دنیا ہی میں ان کے اوپر نازل کر دیا. نوح علیہ السلام غرقاب کی ان کی قوم، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سب مشہور ہیں. کذبت ہود، ہواؤں کے ذریعے سے، مسلسل ہواؤں کے ذریعے 8 دن تک قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام جن کے پاس تشریف لے گئے تھے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، تو قوم ہود اور قوم صالح یعنی جس کو عاد علی کی جو وہ تھی، صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم تھی، ہاں
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا تھا، قوم سمود. پارہ نمبر سورہ الحاقہ میں کذب ثمود وعاد بالقارعہ، ایک کڑکڑی ہوئی آواز آئی اور اس کی سخرا علیہم سبع لیال، 7 رات تک کنٹینیو وہ آواز اور وہ طوفانی بلائیں ان کے اوپر مسلط کر دی. یہ نمبر 29 میں آج چلا پڑھ گئے 29 میں سورہ حاقہ. تو اللہ پاک فرما رہا کہ قوم نوح کو نہیں دیکھا میں نے ڈبو دیا، پانی کا عذاب ڈالا اوپر ہی سے نازل. ہود و صالح کو آواز کا عذاب ڈالا مسلسل. تو کیا تمہیں ان قوموں کی خبر نہیں ہے؟ فخر کرتے ہو کہ ہم ان کی نسلیں ہیں، ان کی اصلوں کی تمہیں نہیں معلوم؟ اللہ اللہ کہ اللہ پاک نے بعد ما اصروا علی ما هم علیہ، وہ لوگ اسی پر گھٹ تھے، اثر اصرار اپنے کیے ہوئے اوپر، نادم نہیں اسی پر گھٹ تھے. کہہ دیا تھا نا جب پارہ نمبر 12 میں آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، نوح کشتی میں نے بتایا سوار ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت ہو، انکار کرنے والوں کے ساتھ مت ہو، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو کیا کہا تھا اس نے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے کہا آج میں ایسے پہاڑ کا پناہ لے لوں گا جو پہاڑ مجھے بچا دے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بات نمبر 12 کیا لا عاصم اليوم من امر اللہ. سنو بات اگر ایسی ہے تو اب تیرے سامنے میں اس بات کا اعلان کر دیتا ہوں، ڈکلیئر کر دیتا ہوں. سورہ ہود ہی میں آیت نمبر 41 اور 42 دیکھیں، 43 45 پورے ایک دم اس لائن سے. لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ پائے گا، الا من رحم، مگر جسے اللہ رحم کر دے. ارے جو بھی کشتی پر انسان تو انسان، جانور بھی اگر چڑھ گیا تھا تو بچ گیا تھا. تو جس جانور پر اگر اللہ تعالیٰ رحم چاہے تو کر دے گا، لیکن تو انسان ہو کر کے تو رحم سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، آیت نمبر 43 میں باپ اور بیٹے یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور کنعان کے درمیان موج آ گئی، فکان من المغرقین، اور بیٹا غرق. تنبیہ کے لیے، توبیخ کے لیے رب فرماتا ہے کہ کیا تمہیں ان کفار کی خبریں تمہارے پاس نہیں آئی جو پچھلے اپنے نبیوں کا انکار کر کے، ہود کا انکار کر کے، نوح کا انکار کر کے، صالح کا انکار کر کے، فذاقوا وبال امرہم، اور اپنے کیوں کی سزا چکھا پایا. ولم یہتدوا بارشاد الانبیاء والرسل، اور ان لوگوں نے نبیوں اور رسولوں کی رشد و ہدایت سے فیضیاب نہ ہونا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ تو دنیا کا تھا کہ ہم نے ڈبویا سب کے سامنے، اور اس دنیا کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ سب نہیں ہوئی. لیکن سنو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. لا عذاب اشد من ذلک، کہ اس سے بڑھ کر اب کوئی عذاب ہی کی کوالٹی ہی نہیں ہے. وَهُوَ حِرْمَانُهُمْ عَنْ سَاحَةِ عِزِّ الْقُبُولِ الْإِلَٰهِ، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی ذلیل ہوں گے وہ، اب کوئی دنیا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. اور سب سے زیادہ عزت دینے والا مولا ہی ہے، وہیں ذلیل ہو جاؤ گے تو اب جاؤ گے کہاں؟ یہاں تو تم ایک دوسرے کے پاس چلے گئے تھے، بول دیے تھے کہ پہاڑ، وہاں تو پہاڑ وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر لینا ہے تو اللہ ہی سے لینا، اور اس کے لینے کے لیے آپ کو نشأت اولیٰ یعنی دنیا کو صحیح کرنا ہوگا، نبی کو ماننا ہوگا. یہ آیت نمبر 5 تک کا درس ہوگا. اب آپ غور کیجیے کہ کیوں یہ عذاب ہوا، اس کی وجہ بتا رہا اللہ پاک آیت نمبر 6 میں. ذالک بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، ذلك أي الويل والوبال عليهم في النشأة الأولى والأخرى، یہ عذاب دنیاوی اور یہ اخروی عذاب جو ان پر آیا، وجہ کیا تھی؟ بأنه، اس وجہ سے کہ نشأت اولیٰ میں، نشأت اولیٰ سمجھ رہے ہیں دنیا میں، والامر فيما بينهم، اور جب تک کہ وہ زندہ رہے ان تمام گھڑیوں میں، ہاکذا وہ لوگ اس طرح گزار رہے تھے کہ کانت تأتیہم، ان تمام کے پاس اللہ کی طرف سے پیغامبر آئے، من عند اللہ مؤیدین، اللہ کی طرف سے تائید کیے ہوئے پیغامبر آئے، بالبینات ای الواضحات والمعجزات الباہرات، بہت سارے معجزات لے کر کے، واضح نشانیاں لے کر کے آئے. فقالو، دھیان دیجیے گا آج جو نقطہ ہے آج کی گفتگو کا، فقالو، تو نبیوں کے سامنے ان لوگوں نے بعدما عجزوا عن معارضۃ معجزاتہم، جب نبیوں کے معجزات کا بدلہ نہ ہوا اور نبیوں کے
دلیلوں کا بدلہ نہ ہوا، تعجب اور انکار کے طور پر وہ لوگ کہہ بیٹھے بشر مثلنا. جملے پہ غور کیجیے. کیا ہم اپنے سر کے بشر، اپنے طرح انسان کو سے ہدایت قبول کریں؟ یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں آج کی گفتگو میں. پہلے اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں اس پر. ابشر یہدوننا، کیا ہم اپنی طرح انسان، یعنی ایک انسان سے، نبی بھی انسان ہے، بشر بھی انسان ہے، تو کیا ہم انسان سے ہدایت قبول کریں؟ اگر وہ انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، تو وہ ہم سے کیوں نہیں قبول کر رہے؟ ہماری طرح کیوں نہیں ہو رہے وہ؟ دھیان دیجیے گا. کلا وحاشا یکون البشر ہادین للبشر، کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی انسان دوسرے کا ہادی نہیں ہو سکتا. یہ ہوا سو نہیں ہے، بنایا سو ہے. یہ ہو کر نہیں، بنا کر بھیجے گئے ہیں. دھیان دیجیے گا. وبالجملہ حاصل کلام فکفروا، حاصل کلام ان لوگوں نے انکار کیا کس کا؟ بالرسل، دیکھیے گا، رسولوں کا، والمرسل، اور بھیجنے والوں کا. جو ابھی میں نے کہا رسول کیونکہ فعل بغیر فاعل کے نہیں ہو سکتا، اور فاعل کا جب وجود ہوگا تو مفعول بھی ہونا ضروری ہے. دھیان دیجیے گا. تو رسول کا انکار کیا، اور رسول کے انکار میں در حقیقت مرسل یعنی بھیجنے والے کا انکار ہے. اور بھیجنے والے نے اس رسول کو بھیجا معجزات کے ساتھ، تو تین چیز کا انکار: رسول کا انکار، بھیجنے والے کا انکار، اور جو دے کر بھیجا ہے اس کا انکار، جس کو عربی میں بولتے ہیں مرسل بہی. ان تینوں چیزوں کا انکار کیا. وَتَوَلَّوْا، اور پھر گئے تدبر اور تفکر کرنے میں دلائل کی دنیا میں. جو دلائل دیے تھے غور و فکر کرتے تو کامیاب ہو جاتے، لیکن وہ لوگ پھر گئے. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور اللہ بھی بے نیاز ہے. یہ پھر گئے تو کیا مطلب اللہ ٹینشن لے گا؟ نہیں، بے نیاز ہے. مانتے تو دیکھتے. خیر، عن كل شيء فضلا عن ہدایت وطاعتهم، ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے. چے جائے کہ یہ ہدایت قبول کرے یا نہ کرے، ہم نے تو نبی کو بھیج دیا اتمام حجت کے طور. واللہ المتعزز برداء العظمت والکبریاء، اور اللہ جو عظمت و کبریائی کے چادر کے ساتھ متعزز ہے، عزت دار ہے، عزت والا. عظمت و کبریائی کی ساری چادریں وہی ہے، بے حق. خیر، غنی، بے نیاز ہے، فی ذات ہی، اپنی ذات میں، عن مطلق مظاہر ہی و مصنوعات ہی، چاہے جائے کہ دنیا ظاہر ہو یا نہ ہو، اللہ ہے بے نیاز ہے. فکیف عن ایمانہم وعبادتہم، تو ایمان لائے یا عبادت کرے یا نہ کرے. حمید، سراہا ہوا ہے، حسب اوصافہ و اسمائہ، مستغن عن حمد الحامدین، یعنی وہ خود سراہا ہوا ہے، وہ خود اتنا ہے، خود ایسا ہے کہ کسی کی تعریف اور کسی کی عبادت کا کسی بھی زاویے سے محتاج نہیں. حمید اس کو بولتے ہیں جس کی تعریف سب کرے تو کرنے والوں کو ملے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو کچھ نہیں. جیسے اللہ حمید ہے تو ہم کریں گے تعریف تو ہم کو ملے گا. جیسے آپ کی ہم اگر تعریف کریں تو آپ کو بھی ملتا ہے نا، سکون ملتا. ہماری تعریف کریں تو ہم کو سکون ملتا. تو تعریف کرنے والے اور جس کی کر رہے ہیں دونوں کو ملتا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں. اللہ کی آپ تعریف کریں گے تو اللہ نہ اونچ ہوگا نہ نیچ ہوگا، آپ ہی کو صرف ملے گا. اسی کو حمید بولتے ہیں کہ وہ اپنے اوصاف اور کمال میں حمید ہے، یعنی کسی کی تعریف کا وہ محتاج ہی نہیں. واہ. یہ آیت نمبر کتنی ہوئی؟ آیت نمبر 6. اس میں ایک بات ہم آپ کو صرف بتائیں گے اور دھیان دیجیے گا. اس میں اور کئی آیت کریمہ اس سلسلے میں آپ کو یاد رکھنی ہے. میں نے وہ الہی فیصلے کی کتاب جو لکھی تھی اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے یہ آیت نمبر کتنے تھے؟ 6. کیا کہا کفار نے؟ ہماری طرح انسان، دیکھ ہماری طرح انسان. تو سب سے پہلا عقیدہ آپ کو ہم کو یہ ملا کہ ہماری طرح بولنے کا عقیدہ یہ کفاروں کا، مومنوں کا نہیں. کہیں پر بھی ایمان والے نے باوجود کہ رسول پاک نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی تم میں سے ہوں. یہاں حضرت علی کو تو ڈائریکٹ کہہ دیا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم تو یہاں بھی بھائی ہو وہاں بھی بھائی ہو. لیکن علی نے کبھی بھی نہیں کہا میرے بھائی نے کہا. دیکھ رہے سند نازل ہونے کے باوجود، رشتہ قائم کرنے کے باوجود ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے. اسی کو میں نے یہ کہا تھا کہ ہے
بشر کہنا نبی کو شیوہ کفار دیکھ ایک کار ہے، بشر کہنا نبی کو بشر کہنا کفار کا شیوہ. ہود 27 سورہ ہود آیت نمبر 27 میں اور یاسین آیت نمبر 15 میں، نہیں سورہ ہود 27 میں، یاسین 15 میں، اور الانبیاء سورہ انبیاء میں 3، اور یہاں پر دیکھیے آپ سورہ تغابن میں آیت نمبر 6. تو انبیاء کو بشر کہنا، جیسے سورہ یاسین کی مجھے بات آ رہی ہے، قالوا ابشر منا، وہ دیکھیے سورہ انبیاء میں، سورہ اس میں یاسین میں سیکنڈ پیج میں دیکھیے، ہاں آیت نمبر 15 میں، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. ایک 3 نبی ہیں. نبی کون کون ہے؟ حضرت یحییٰ، بونش اور شمعون. ہاں یہ 3 نبی ہیں. تینوں نبی قوم انطاکیہ میں بھیجے گئے تھے. قوم انطاکیہ کفار قوم، اور تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم تم تک رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح انسان ہو، ہماری طرح انسان ہو. اب سورہ ہود میں آپ دیکھیے، سورہ ہود کیا کتنا نمبر بولا؟ 27. سورہ ہود یہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو ان کی قوم کے کفار نے کہا مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، ارے ہم تو تم کو اپنی طرح انسان سمجھتے ہیں، ہم نہیں اتباع کریں گے. تو کہنا یہ ہے کہ دیکھیے سورہ انبیاء میں بھی ہے بشر، تو بشر کہنا، جیسے آج جماعت کے لوگ کو آپ دیکھیں خاص طور سے وہ ہماری طرح ہیں، ہمارے سر کے ہیں، وہ مطلب نبی ہیں بس یہی فرق ہے، ہم امتی ہیں یہی فرق ہے، لیکن انسان وہ انسان ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، ہم بھی ایک انسان ہے. خاص طور سے جماعت کے لوگ بہت بولتے ہیں یہ بات، کتابوں میں بھی لکھی گئی کہ نہیں ان کی عزت بڑے بھائی کے سر کا کرنی چاہیے، وہ بڑے ہیں تو بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے، اور ہم چھوٹے ہیں تو ہم بس. کہنا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے ایک عقیدہ ملا. سورہ انبیاء میں یہ تو 27 ہو گئی، یہ 15 ہو گئی. ہاں سورہ ہود میں 27 ہے. ہاں 9 آیت نمبر 9 ہے انبیاء، سورہ انبیاء میں آیت نمبر 9 ہے. انبیاء مطلب 17 نہیں، 12 نمبر 17 برابر. یہ سب چھوڑا نہیں کیجیے. ہاں آیت نمبر کیا بولا میں؟ 9 سورہ انبیاء میں آیت نمبر 9 بولا. نہیں آیت نمبر 3 ہے، اسی لیے دیکھ هل هذا الا بشر مثلكم، یہ تو تمہاری طرف بشر ہیں. افتاتون السحر وانتم تبصرون. هل هذا الا بشر ظالم واسر نجوى الذين ظلموا، ظالم نے کافروں نے. تو ظالموں کافروں ایمان کے علاوہ جتنی بھی کیٹیگری ہے سب کا شیوا ہے اپنے نبی کو اپنی طرح سمجھنا اور بولنا. یہ ہے اس سے ایک عقیدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ علیہ سنت کا پرفیکٹ عقیدہ سمجھ میں آیا کہ ہم جو نبی کو اپنی طرح نہیں بولتے اور نہیں سمجھتے اس لیے کہ ہم مومن ہیں، اور اللہ پاک نے اپنی طرح بولنا اور اپنی طرح سمجھنے کا عقیدہ کفاروں کا رکھا. تو گویا ہمارے کو رب اپنی جانب سے توفیق دے کر یہ بتانا چاہتا کہ تم مومن ہو. الحمدللہ ہمارے منہ سے کبھی نہیں، ہم تو اپنے باپ ماں کو اپنی طرح نہیں کہتے، تو اب ہم اپنی طرح نہیں کہتے. اگر کہنا بھی ہو تو عزت اور رسپیکٹ دے کر کے کبھی کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ ان کی طرح ہے، ان کا جلوہ ان کی طرح ہے، یہ رسپیکٹ دے کر کے. لیکن یہ بولتے نہیں وہ تو بڑے ہیں تو بڑے بھائی کی طرح عزت ہونی چاہیے. بس استغفر اللہ. مطلب یہ ہوا اگر دونوں بھائی میں چھوٹے اور بڑے میں اختلاف ہو جائے تو پھر عزت بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ مطلب ہوا استغفر اللہ. خلاصہ یہ کہ بخاری شریف میں بھی کئی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں کہ رسول پاک نے صاف فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، تم جو روزہ رکھتے ہو یہ تم ہو، اور میں جو روزہ رکھتا ہوں مجھے میرا رب کھلاتا ملاتا ہے. تو کئی صحابہ کو جو بیسٹ آف کوالٹی مطلب ان مخلوق میں سب سے بیسٹ کوالٹی ہے، ان کو کہا گیا میں تمہاری طرح نہیں ہوں. یہ 4-10 سال کے بلر لوگ کہہ رہے ہیں ہماری طرح ہے، معاذ اللہ. خیر خلاصہ یہ نکلا آج کی گفتگو میں، اسی لیے اس کلپ کو مکمل کر رہا ہوں میں کہ
بشر کی رائے یا بشر کا عقیدہ، بشر کی بولنا بھی دو بات ہے یہاں پر. ایک ہے بولنا، جیسے بولتے ہیں قرآن بول رہا تو میرے کو بولنے میں کیا ہے. قرآن جو ہے پیش کرتا ہے آیت قرآنیہ، لیکن مسئلہ جو ہے نا وہ اس کا اسٹیٹس دیکھ کر متعین کیا جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ بشر ابو جہل بھی ہے، بشر کفار بھی ہے، اتبا شیبہ بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، سب بشر ہے. تو پھر کیا ہم بشر ان کو سب کے کیٹیگری میں لا دیں گے؟ افضل البشر ابو بکر کو مانتے ہو آپ؟ مانتے ہیں؟ تو کیا کس بشر میں افضل ہے؟ وہ اچھے بشر میں افضل ہے یا خالی بشر میں افضل ہے؟ اگر بشر میں ہے تو سب ہندو بھی بشر ہے تو ان میں افضل ہے معقول. پھر ہندو میں افضل ہو کر فائدہ کیا ہوگا؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ نہیں، یہ جو افضل البشر ہے صحابہ میں افضل ہے، تابعین میں افضل ہے، غوث کتب میں افضل ہے، جتنی بیسٹ کوالٹی ہے ان کے بعد ان میں سب میں افضل ہے. تو بشر ہونا اور ہے اور بشر ماننا اور ہے اور بشر بولنا اور ہے. مصطفیٰ کو بشر ماننا ہے، دھیان دیجیے، بولنا نہیں ہے، بکنا نہیں ہے، بشریت کا عقیدہ نہیں دینا ہے امت کو. نبی نے خود کہا ہے، بے شک نبی نے خود کہا کہ ہم بشر ہیں، لیکن ایک باپ بھی کہہ دیتا میں غریب ہوں، مجھ غریب سے کیا ہے. تو کیا غریب ہے؟ پھر غریب ہے تو بریانی کی بستر کے نیچے ہے، بریانی کی دستر کے نیچے ہے. یہ تواضع ہے، انکساری ہے اگر نبی اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. خیر کہنا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سورہ تغابن سے بیسٹ عقیدہ ملا اہل سنت والجماعت کا کہ اہل سنت والجماعت الحمدللہ اللہ کے نظریات اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے. عوام کی بات نہیں کر رہے ہیں، اہل سنت کی جو بیس علماء اور حقیقی روحانیت جو ہے عمل کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی ریئلٹی پر کہ اللہ پاک نے کہوایا ہے حبیب تم کہو گے تواضع ہوگا، میں کہوں گا سند بنے گی. میں نے نقل کیا ہے لیکن کفاروں کے طریقے کو نقل کیا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ نبی کو بشر کی رٹ اور نبی کو اپنی طرح کہنے والے قوم کفار ہے، مومن نہیں. دعا ہے پروردگار عالم اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب اللہ کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، فیوز و برکات غوثیت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.